السلام علیکم دوستو، کیا حال چل ہے؟ یہ پیچھے آپ کو یلو کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی، تو یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اس جگہ پہ ہوئی تھی۔ باقی حضرت صاحب سے پوچھتے ہیں مزید، اور آپ کو باقی سارا ویو بھی دکھاتے ہیں اگر آپ نے زیارت کرنی ہے۔ ویسے آج کل بند ہے لیکن کبھی کبھار کھولتے ہیں، سو ابھی تو فی الحال بند ہے، تو میں دکھاتا ہوں کہ اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے اور مزید تفصیلات بھی شیئر کرتے ہیں۔ جی، یہ کلاک ٹاور ہے، یہ ساتھ میں ہوٹل ہیں شہزادوں کے، یہ سارے جو ہے یہ حرم ہے، اور اوپر جو گیٹ نمبر کون سا؟ یہ باب المروہ جو ہے یہ گیٹ نمبر ہے۔ اور مزید جو ہے علامہ صاحب بتائیں گے، تھوڑا سا ہسٹری بتا دیجئے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ مجھے بھی کم از کم 1980 سے یہاں کا شرف حاصل ہے، میں آتا رہتا ہوں، اور چونکہ ہمیں تو تاریخ کا پتہ نہیں تھا، یہاں سے ہی پتہ چلا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکان ہے، جائے پیدائش ہے، اور یہاں اکثر صبح کے ٹائم کھلتا ہے، اندر لائبریری ہے، اور سامنے جو حمام باتھ روم ہے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ابو جہل کے یہ والے جو ہیں یہ حمام ہیں سارے، لیڈیز اور جینٹس، تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ابو جہل کا گھر تھا۔ تو اس جگہ پہ اس جگہ کی بس یہ دیکھیں، یہ شعب ابی طالب، شعب عامر، یہ ساری ادھر ہی آبادی ہوتی تھی، کیونکہ نیچے تو پانی ہوتا تھا، جی تو آبادی اسی طرف ہوتی تھی، یہی محلے ہوتے تھے اسی ایریا میں، یعنی مکہ کے۔ ہاں جی، اس ایریے میں تمام جتنے سرداران مکہ تھے اسی طرف رہتے تھے، اور اس کی تھوڑا سا آگے رائٹ سائڈ جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں پہ مسجد جن ہے، جہاں پہ 1000 جنات نے آ کے اسلام قبول کیا تھا۔ بہت سارے ہیں، چونکہ ہمارا یہ مختصر سا ایک پروگرام ہے، لمبی تفصیل نہیں کریں گے الحمدللہ۔ تو یہاں ایک شق القمر کی مسجد تھی تھوڑا آگے، جی میرے خیال کو 200 میٹر پہ، شق القمر، جہاں پہ کھڑے ہو کے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ مسجد بھی چونکہ دوسی کے اندر شہید ہو گئی ہے، وہ حرم کے اندر آ گئی ہے ابھی۔ تو اس طرح مکہ کے ساتھ یہ جو محلات ہیں، یہاں پہ جبل ابو قبیس، جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، سارے کفار مشرکین کو جمع کر کے کہ فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے، آپ کا حملہ کرنے والا ہے، تو کیا آپ مانو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم تو بلا سوچے سمجھے دیکھے مان لیں گے۔ تو ساتھ میں حضور نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور سارے اس کی عبادت کرو تو آپ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، تو اس بات پہ ابو لہب نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے پوری سورۃ تبت یدا نازل کر دی۔ تو یہاں بہت سارے واقعات ہوئے، شب معراج کا واقعہ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہوا، جہاں انہوں نے کانفرنس کر کے ایک پروگرام بنایا کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو شیطان بھی شیخ نجدی بن کے آ کے اس نے مشورہ دیا کہ گھبرانا نہیں، میں بھی آپ کا ہی ساتھی ہوں۔ تو وہ پہاڑ پیچھے ہے، جہاں بڑا ٹاور بنا نا، ادھر تھا یہ مکہ ٹاور، کلاک ٹاور۔ ہاں جی، ادھر تھا، وہ قلعہ تھا بہت بڑا، وہاں پہ کانفرنسیں ہوتی تھی۔ تو چونکہ ابھی سارا کچھ یہاں پرانی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب ایک تصور میں ہیں چیزیں جو دیکھی ہم نے، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ٹوٹ گیا، تو وہاں پہ جو ہجرت کا واقعہ تھا، اور ہجرت یہاں سے ہی ہوئی تھی، اسی جگہ سے حضور کا جہاں گھر مبارک تھا، یہاں سے یہ سفر سیدھا ہوا تھا شارع ابراہیم خلیل اور شارع ہجرہ، غار سور پہ پہنچے گا۔ اور یہی محلہ تھا کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ مٹی کنکر اٹھا کے پھینک دو، جہاں یہ کھڑے ہیں تلواریں لے کے، تیر لے کے، لاٹھیاں لے کے، اندھے ہو جائیں گے، تلواریں، سب کچھ ان کو نظر نہیں آئے گا۔ قریب سے گزریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو اسی طرح کیا، جب سورہ یاسین کی آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان پر غشی تاری آگے، بے ہوشی، آنکھیں کھلی ہیں، نظر کچھ نہیں آیا۔ تو اسی راستے سے گزر کے حضور جبل سور پر گئے 3 راتیں گزارنے کے بعد۔ پھر یہی راستہ تھا کہ یہاں سے مدینہ شریف روانہ ہو گئے۔ تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، اور آدھے راستے میں جا کے یہ کچھ جو مخبری تھے وہ پہنچے،
وہ پہنچ گئے تھے وادی قدیت، تقریباً یہاں سے 200 کے اوپر ہے، 200-250 کلومیٹر. تو وہاں ایک بندہ پہنچ گیا تھا، تو اس کے ساتھ بھی بڑا معاملہ ہوا. وہ تو ہم بس میں انشاءاللہ اس کا انشاءاللہ ڈیٹیل جو ہے وہ ذکر شیئر اس کریں کا گے. گھوڑا زمین پہ دھس گیا تھا، پھر نکالا، پھر آگے جا کے پھر دل خراب ہو گیا. تو انعام بڑا تھا کہ جو پکڑے گا اس کو بہت 1000 یا کتنے 100 اونٹ سرخ دیں گے، اس کو انعام بھی دیں گے، سونا چاندی ہیرے جواہرات. تو ایک لڑکا تھا، اس نے کہا کہ میں کروں گا، جوان تھا. تو 3 بار گھوڑا اس کا زمین میں دھسا. تو جب اس نے کہ یا رسول اللہ اس کو نکال دو، میں اپنا ارادہ چھوڑ دوں گا، واپس دوں گا. تو تیسری بار جب اس نے پھر کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہو سکتا ہے، یہ تو نبی کا کوئی معجزہ نہیں ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ پھر بھی ایسا کرتا ہوں. انعام بڑا تھا. تو جب آخری بار گھوڑا بھی زمین کے اندر چلا گیا، اس کے پاؤں بھی چلے گئے، تو پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ نکالیں، بس میری ختم ہوگی بات، اب میں کچھ نہیں کروں گا. فرمایا ٹھیک ہے، اب یہ کرو کہ واپس چلے جاؤ اور کسی کو ذکر نہیں کرنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس قافلے کو دیکھا ہے. تو پھر وہ واپس آیا تھا، گھر میں آیا تو خوشبو تھی. معبد ادھر محبت کا ان کی بکریاں بیمار تھیں، کوئی دودھ نہیں، بالکل جو سب مرنے ٹھیک والی ہو تھی. گیا. اس کو اٹھایا تو اس کو اچھی تازی ہو گئی، دودھ بھی آ گیا، ہاتھ رکھا تو دودھ بھی جاری ہو گیا، شفا بھی مل گئی. پورے قافلے نے دودھ پیا اور ان کو اماں کو بھی دیا، معبد کو بھی، اور پھر بھی بچ گیا تھا. جتنا نکلا تھا اتنا ہی تھا پینے کے بعد بھی. تو پھر اس نے دیکھا یہاں خوشبو آ رہی ہے، اماں کوئی آیا؟ اس نے کہا نہیں آیا. بتاؤ صحیح بات، میں تو اس بندے کی تلاش میں ہوں. تو پھر وہ معبد بھی مسلمان ہوگی. مدینے کے راستے میں ہم گزریں گے وہاں سے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ زیارت کریں گے انشاءاللہ وقت بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمارا آنا جانا قبول منظور فرمائے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام ہوگا. سو دوستو انشاءاللہ مزید معلومات جو ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، اور بہت ساری زیارات کی ویڈیوز ہم نے بنائی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ٹائم ٹو ٹائم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ وہ سامنے دیکھیں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ننے مننے سے پانی ڈال رہے ہیں پہ زمزم کا. چل بھی چھوٹو، وہ کہتا ہے میں نے خود ہی ڈال لیا. اس کو دیا بھی کسی نے بھر کے، اس کے بڑے بھائی نے جس رائٹ ہینڈ پہ یہ والا جس نے دیا اس نے نہیں لیا، کرا میں نے خود لے لیا. ابھی وہ خود شاید بھر رہا ہے، ابھی دیکھتے ہیں کیا وہ ڈال دے گا. سو بندہ اس کو منع کر رہا ہے، دیٹ از ناٹ گڈ. بندہ اس کو شکرن سو ہی ڈن گڈ جاب. بچے کو جو ہے اس بندے نے پانی دے دیا، وہ گلاس اس سے لے کے اس نے بولا یہ چھوڑو ہمارے سے لو. سو دے آر ڈن ناؤ. وہ جا رہا ہے.